ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ رب العزت نے اپنی خاص حکمت کے تحت انسانوں میں رزق کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے اپنے بندوں میں روزی کا رزق کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے اس کی ضرورت سے بھی کم دیا ہے، ضرورت زیادہ ہے لیکن ضرورت سے کم ہے، اس کے پاس روزی ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے اس کے مناسب حال اور حسب ضرورت اللہ نے روزی کا سلسلہ دے رکھا ہے۔ جتنی ضرورتیں ہیں اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو روزی دے رکھی ہے۔ اور کوئی ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی خاص حکمت کے ساتھ ضرورت سے زیادہ روزی فراہم کی۔ کسی کو اللہ رب العزت بالواسطہ دیتے ہیں، کسی کو بلا واسطہ دیتے ہیں۔ یہ جو روزی کے درمیان تقسیم کا سلسلہ ہے کہ کسی کو کم، ضرورت سے بھی کم، اور کسی کو بالکل ضرورت کے مناسب، ضرورت کے مطابق، اور کسی کو ضرورت سے زیادہ، اس میں بھی اللہ رب العزت کی کوئی حکمتیں ہیں۔ ایسے نہیں کہ جس کو جی میں آیا بھئی یہ آدھے بیٹھے ہیں اس کو کم دے دو، آدھے ہیں اس کو زیادہ دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے خاص حکمت کی وجہ سے اس کے خزانے تو لامحدود ہیں۔ سارے انسانوں کو، سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھلائے اور ساری زندگی کھلائے، اور سب کو نہیں، ساری مخلوق کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی صبح تک کے لیے آنے والے آخری انسان کو بھی اللہ کھلاتا رہے، تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو پانی میں ڈبو اور نکالو تو دریا سے کمی، سمندر سے کمی ہوتی ہے، اللہ کے خزانے سے اتنی بھی کمی نہیں۔ کھلائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں مومنین کو، کھاتے کھاتے تھک جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روزی ختم نہیں ہوگی۔ ایک پھل جنت میں ایک جنتی توڑے گا تو جنت کا پھل توڑتے ہی ابھی وہ انسان کھا رہا ہے اور اس کے دیکھتے دیکھتے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر دوسرا پھل لگ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب جنت کا نظارہ کروایا دنیا میں نماز کی حالت میں،
اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگور کا خوشہ دیکھا، خوشہ انگور، اتنی خوبصورت، اتنی بڑی بڑی، ایسی دل کو لبھانے والی، دل ربا اور دلکش اور دل فریب، تو جی چاہا کہ میں اسے توڑ کر اپنی امت کے لیے لے آؤں، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں صرف کھانے میں ہی مزیدار نہیں ہوگی بلکہ دیکھنے میں بھی مزیدار۔ اللہ اکبر، اس کے دیکھنے کا الگ مزہ، اس کے کھانے کا الگ مزہ، سبحان اللہ، دیکھنے کا ایک الگ مستقل لطف۔ ہائے ہائے، اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے جب جنت میں ہم جائیں گے اور انہار بہہ رہی ہوں گی اور اشجار لگے ہوئے ہوں گے، درخت لگے ہوئے ہوں گے، نہریں نیچے سے بہہ رہی ہوں گی اور درختوں پر پھل لگے ہوئے ہوں گے، خدا کی قسم وہ نظارہ اس قدر دلکش اور حسین ہوگا کہ انسان اس نظارے میں کئی سالوں تک کھپ جائے گا، نہ ہو جائے گا، اتنا پرحسین اور پرکشش نظارہ ہی ہوگا وہ۔ صرف بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے پر مومن 40 سال تک کھڑا رہے گا، اس کے دروازے کے حسن کو دیکھتا رہے گا، اس کے دروازے کے حسن کو دیکھ کر وہاں میں حیرت میں کھڑا ہے، کئی سال گزر جائیں گے۔ اللہ، تو پھر جس کے دیکھنے کا یہ عالم ہو اتنا خوبصورت، تو کھانے کا مزہ۔ قرآن مجید ہے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، کوئی چیز ان کے سامنے لائی جائے گی تو کہیں گے ابھی تو کھائی ہے ہم نے، یہی چیز تو کھائی تھی ہم نے۔ اللہ فرمائیں گے کھاؤ، تو دیکھنے میں شکل ایک ہوگی پر وہی چیز جو صبح کھائی تھی اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، اور جو چیز اب کھا رہے ہیں دیکھنے میں وہی ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ دیکھنے میں ایک جیسی، کہا یہ تو کھا چکے، رزقنا من قبل، ابھی تو یہ کھلائی جا چکی۔ اللہ فرمائیں گے کھا کے تو دیکھو بندے، ذرا چکھ کے تو دیکھو۔ جب بندہ اس کو چکھے گا تو وہ جو صبح کھائی تھی اس کی لذت کچھ اور، اب جو کھا رہا اس کی لذت کچھ اور ہے۔ بعض احادیث پاک میں آتا ہے، کہاں جنت کا سلسلہ چل نکلا اور کہاں جنت یاد آ رہی۔ بعض احادیث پاک میں آ رہا ہے کہ ہاتھ میں ایک پھل ہوگا، پہلے بائٹ اور پہلے لقمے کا مزہ کچھ اور ہوگا، دوسرے لقمہ جب کھائیں گے تو پہلے لقمے سے زیادہ مزہ دار ہوگا، اس کی مزہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا میں تو ایپل کھاؤ تو پہلا بائٹ سے لے کر اخیر بائٹ تک وہی مزہ ہے ایپل کا، پیر کھاؤ تو صبح ادھر سے لے کر اخیر تک وہی ہے، کیک کھاؤ تو پہلے کیک کے سلائسز سے لے کر اخیری سلائسز تک مزہ وہی ہے، بلکہ مزہ کچھ کم نہیں ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ پہلے سلائسز میں تو بھوک لگی تھی، پہلے سلائسز میں تو بھوک لگی تھی، اس واسطے اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو جو پیٹ بڑھتا جاتا ہے اس کے مزے میں تھوڑا 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 کمی آ جاتی ہے، کیونکہ چکھ لیا ہوتا ہے وہ مزہ، لہذا دوسرے تیسرے بائٹ کے بعد اب بندہ مجبوراً تو کھاتا ہے لیکن مزہ وہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ دنیا ہے اور وہ جنت ہے، اس کے کیا کہنے کہ ہر آنے والے لقمے کا مزہ پہلے سے دگنا ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ مزیدار ہو جائے۔ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے، اللہ ہمارے والدین کو نصیب فرمائے، اللہ ہمارے سننے والوں کو۔ بہت دور دور سے گزارش کرتے ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کر دیا کریں۔ میرے بھائی، آج میں کہنا چاہتا ہوں میں اپنی اس بہن کو کہ جب میں کرتا ہوں اللہ ہم سب کو نصیب کرے، تو بچے یہ بھی شامل ہوتے ہیں، میری یہ بہنیں سننے والی، میری یہ بیٹیاں سننے والی، یہ بھی شامل ہوتی ہے۔ میں ان کے لیے بھی کرتا ہوں، صرف یہاں بیٹھنے والوں کے لیے نہیں، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، بلکہ میں تو ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو ابھی لائف نہیں بعد میں سنیں گے، کیسٹ کے ذریعہ سے سنیں گے،
اور ریکارڈر کے ذریعہ سے سنیں گے، بلکہ میرے مرنے کے بعد سنیں گے اور میری اس دعا پر آمین کہیں گے، اللہ تعالیٰ میری اس دعا میں انہیں بھی شامل آمین۔ تو وہ دیکھنے میں اتنی حسین تھی، ابھی چکھی نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پر خوش انگور دیکھا اور وہ جنت کے تھے، تو جی چاہا کہ میں اپنی امت کے لیے لے آؤں تاکہ میری امت کھائے۔ امت یاد، غریب امت یاد آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ بھی بڑھا لیے اس خوشہ انگور کی طرف کہ اسے توڑ لوں۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آواز غیب سے آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دیجئے، نہ توڑیے، اس لیے کہ آپ اسے توڑ دیں گے اور آپ یقیناً اسے دنیا میں لے جانا چاہیں گے، اس دنیا میں تو میں آپ کو لے جانے دوں گا، روکوں گا نہیں۔ دنیا میں جائے گی یہ جو ہے انگور کے خوشے، یقیناً آپ لے جائیں گے، لیکن یہ جنت کی ہے، اور جب کوئی توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا لگ جائے گا، پھر دوسرا توڑے گا اس کی جگہ ایک اور لگ جائے گا، تو لَأَكَلْتُمْ، اس وقت تو تم کھاتے رہو گے ما بقیت الدنیا، جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ تو لوگوں کا جنت پر جو ایمان لانے کا حکم ہے غیب کا، وہ غیب کا مسئلہ جاتا رہے گا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے رہنے دیجئے، نہ توڑیے، ورنہ تو آپ لے جائیں۔ لیکن اس کا یہ عالم ہوگا جب آپ اسے توڑیں گے تو اس کی جگہ ایک اور لگ جائے گا، ایک توڑیں گے ایک اور لگ جائے گا، ایک توڑیں گے ایک اور لگ جائے گا۔ لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ جنت کی نعمتیں ہیں، جنت میں یہ چیزیں ملنے والی ہے، لہٰذا جنت جو غیب میں ہم نے رکھی ہے اور جس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم اس جنت پر ایمان لاؤ اور جنت کی نعمتوں پر ایمان لاؤ، وہ غیب کا مطالبہ ختم ہو جائے گا، وہ تو مشاہدے میں آ جائے گا۔ لہٰذا پھر بہت سارے لوگ اس مشاہدے کی وجہ سے ایمان لائیں گے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دیجئے، اسے نہ لے جائیں۔ تو میں کہنا چاہتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے تو لامحدود ہیں، جب جنت میں چلے جائیں گے طرح طرح کی نعمتیں کھائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھائیں گے۔ تو ہم کھانے والے ہوں گے، کھلانے والا کون ہوگا؟ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تو بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دنیا میں سب کو کھلا دے ایک جیسا تو اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، عاجز نہیں ہے۔ کتنے دنوں تک، کتنے مہینوں تک؟ نہ یہاں دنوں کی بات نہیں، نہ ہفتوں کی بات ہے، نہیں مہینوں کی بات ہے، نہیں سالوں کی بات ہے، بلکہ کئی سالوں تک اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے بنو اسرائیل کو آسمان سے من و سلوہ کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ محنت نہیں کی انہوں نے، آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ ابھی ہمارے بچے ہیں وہ پوچھیں گے استاد جی آسمان سے من و سلوہ کیا نازل ہوتا تھا؟ وہ کیا چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوتی تھی اور ان لوگوں کے لیے، اور سالہ سال تک ان کے چولہے نہیں جلے، ان کے پاس فریج فریزر کا انتظام نہیں تھا کہ وہ فریج میں رکھتے، فریزر میں رکھتے، چولہے جلا کر جو ہے اسے پکا کر پھر کھاتے، یا پھر درختوں سے توڑنے کے لیے جاتے اور پھر درختوں سے توڑ کر لا کر لکڑیاں بھی ڈھونڈتے، ماچس بھی جلاتے، پھر ہانڈی بھی رکھتے، پھر پکاتے۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ سالہ سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے پکا پکایا کھانا بھیج دیا کرتا تھا، اور بنو اسرائیل کے ہزاروں لاکھوں انسان بغیر کسی محنت کے اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس نعمت کو کھایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں پہلا سپارہ ہے، پوری تفصیل میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ دیکھنا، پھر سپارہ 6 رکوع،
جس میں اللہ رب العزت نے من و سلوہ کا تذکرہ کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ بنو اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کوئی دور دور تک سائبہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، میدان تھا، دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا کہ جس کے جو ہے سائے میں بیٹھ کر وہ سایہ حاصل کر سکے. اور ہزاروں کا مجمع ہے اور بالکل چٹیل میدان ہے. اور جب سورج نکلتا تھا تو ظاہر ہے کہ جب سورج نکلتا ہو، میدان ہو، ریتیلا میدان ہو، اور کہیں کوئی سایہ نہ ہو، کہیں کوئی ٹینٹ نہ ہو، کہیں کوئی چھتری نہ ہو، کہیں کوئی سایہ کرنے کی جگہ صاحبہ نہ ہو، تو پھر انسان کو سورج کی گرمی اور سورج کی شدت اور حدت کاٹتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت سورج نکلنا میں نے بند نہیں کرایا. سورج تو نکلتا تھا اپنے جو ہے سنت کے مطابق اور اپنے معمول کے مطابق، لیکن سورج کے اور انسانوں کے بیچ میں صبح سے لے کر شام تک میں بادلوں کا سایہ کر دیا. آس پاس میں سب جگہ پہ روشنی پڑ رہی ہے، سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، سورج کی روشنی آ رہی ہے، سورج کی گرمی ہو رہی ہے، لیکن جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے ہم نے وہاں ایک بادل کا ایک سائبان اور ایک ٹینٹ لگایا تھا کہ جس کی وجہ سے سورج ان لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. وہ وقت بھی یاد کرو، اور وہ وقت بھی تو یاد کرو کہ ہم تمہارے لیے صبح شام آسمانوں سے من و سلوہ نازل کرا دیا کرتے. ایک میٹھی چیز تھی، ایک کھٹی چیز تھی. کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، یہ ہمارے رزق ہے، ہم تمہیں کھلاتے ہیں، کھاؤ. اللہ فرماتے ہیں پھر وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ان سے نعمتیں ہم نے چھین لی، ظلمن نہیں، ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جس کے نتیجے میں ان کو ان نعمتوں سے محروم ہونا پڑا. ہم نے تو ظلم نہیں کیا تھا، ہم تو ان پر اتنے مہربان تھے اور اتنی بڑی بڑی مہربانیاں کی. نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہمارے مطیع و فرما بردار ہوتے، ہمارے شکر گزار ہوتے، ہمارے ہر حکم پر چلتے اور ہر حکم کی تعمیل کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے ظلم کیا، ہماری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہمارے ہی خلاف نبرد آزما ہوئے اور ہمارے ہی خلاف اتر آئے اور ہمارے ہی نافرمانی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ نے ان کی نعمتوں سے، ان نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ سب کو برابر کی روزی تقسیم کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوا. کسی کو کم دیا، کسی کو مناسب دیا، ضرورت کے مطابق دیا، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، جتنی روزی آتی ہے اتنی پوری ہو جاتی ہے. کسی کی ضرورتیں پیچھے رہ جاتی ہے، پیسے نہیں ہے، روزی نہیں ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہے اور ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بہت کچھ بچا بھی ان کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے تقسیم ایک خاص مصلحت کے تحت کی ہے. تو جس کو زیادہ دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ہم کو زیادہ محبوب ہیں، اور جن کو کم دیا ہے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی نگاہوں میں ہم گرے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو کچھ دیا ہے وہ بھی ایک حکمت کے تحت دیا ہے، جس کو نہیں دیا وہ بھی ایک حکمت کے تحت دیا ہے. لینے والا جس کو زیادہ دیا ہے وہ بھی آزمائش کی بھٹی سے گزر رہا ہے، اور جس کو کم دیا ہے وہ بھی آزمائش کی بھٹی سے گزر رہا ہے. 70واں سپارہ ہے، تیسرا رکوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے، سورۃ الانبیاء ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے 70ویں سپارے میں تیسرے رکوع میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم دے کر بھی، آسائش میں اور خوشحال رکھ کر بھی انہیں آزماتے ہیں، اور کسی کو بدحال رکھ کر اور کسی کو کم دے کر
کسی کو پریشانیوں میں مبتلا کر کے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزما رہے ہوتے ہیں. اس کے آزمائش کا انداز کچھ اور ہے اور اس کے آزمائش کا انداز کچھ اور ہے. اس کو اگر میں نے نہیں دے کر آزمایا ہے تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں, میری تقسیم پر راضی ہے کہ نہیں. نہیں دیا, اس کو کم دیا, اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے, تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا, اور اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے, اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے, یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میرے حکموں کو پامال کرتے ہوئے ایسی راہ کو اور ایسے موڑ کو اختیار کرتا ہے جس پر جانے سے میں نے اس کو روکا تھا. اب پوری نہیں پہنتی, پوری نہیں ہو رہی. ایک آدمی ہے, اس کی ضرورت روزانہ کی 1000 ہے اور میں اس کو دے رہا ہوں پوری محنت کے بعد, جستجو کے بعد 500 600 700, اور اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کم اس لیے نہیں دیا کہ میری نگاہ میں تو چھوٹا ہے, یا تو میری نگاہ میں بالکل ذلیل ہے, یا تو میری نگاہ میں بالکل گرا ہوا ہے, تو میری نگاہ میں بالکل حقیر ہے اور کمزور ہے. نہ, بلکہ میں تمہیں کم دے کر آزما رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہ تو صبر کرتا ہے یا پھر صبر کے سارے حدودوں کو پھلانگ کر میرے حکموں کو توڑ کر تو اس راستے پر اور اس موڑ پر چل دیتا ہے کہ جس کے اختیار کرنے کا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے. مثلا ایسا تو نہیں کرتا کہ دیکھا بھی 300 بھی باقی ہے میری ضرورت کے پورا ہونے میں, کہیں چوری تو نہیں کر لیتا, کہیں رشوت تو نہیں کھا لیتا, کہیں کسی پر ڈاکہ تو نہیں ڈال دیتا, کہیں کسی کو لوٹ تو نہیں لیتا, کہیں جھوٹ بول کر تو کچھ نہیں کر لیتا, بلکہ کہیں حرام اور کہیں کسی ناجائز کاروبار میں تو مبتلا ہو کر انشورنس کے ذریعہ سے یا فلاں ذریعہ سے یا فلاں ذریعہ سے کسی اور ذریعے سے اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے تو نہیں پڑ جاتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے میں نے تجھے کم ضرور دیا ہے, لیکن اس کم کو دیکھ کر بھی میں تمہیں آزما رہا ہوتا ہوں کہ تو میری ضرورت کو, اپنی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے یا میرے حکم کو مقدم رکھتا ہے. آزما رہے ہوتے اللہ تعالیٰ. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں. یقین کیجئے کہ اس آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں. بے شک پیسے ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے, بے شک بچے بل بلا رہے ہیں, بے شک عورتوں کی طرف سے شکوے اور شکایتیں آتی ہے, بے شک کبھی کبھی پیٹ پر پتھر رکھ کر رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے, لیکن سب کچھ برداشت ہے. اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنا برداشت نہیں. وہ تمام کی تمام مجبوریوں کو خوشی خوشی گلے لگاتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کیا. ایسے بھی ہے دنیا میں, ایک نہیں سینکڑوں ملیں گے, ہزاروں ملیں گے ایسے کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے بیوی بچوں کو, خود اپنے آپ کو پستا ہوا اور مجبوری کے عالم میں رات کو سوتا ہوا دیکھنا برداشت کر سکتا ہوں, لیکن کسی لمحے بھی اللہ رب العزت کے حکم کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا میں برداشت نہیں کر سکتا. بہت سارے. پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے, ایک شخص کسی نے آ کے اس کو پیسے دیے اور پیسے دیتے دیتے 1000 پاؤنڈ زیادہ دے گیا. اب وہ جب گننے کے لیے بیٹھا 1000 پاؤنڈ زیادہ, وہ آدمی تو دے کر چلا گیا. اب جب یہ وہ 1000 لے کر دل میں, دماغ میں, نفس میں اور روح میں جھگڑا ہو رہا, تو نے اپنی چھینے تو نہیں ہے نا, وہ خود آ کے دے گیا ہے, رکھ لے. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا چلو اتنی دیر تو رکھ لینا جتنی دیر میں وہ آ کے مانگ نہیں لیتا, چلو ابھی مت جو ہے اس کو استعمال کرنا, پر ڈرا میں رکھ لے, وہ آ کے مانگ لے گا تو دے آنا. اور روح کہتی ہے, اس کا ضمیر کہتا ہے کیا گارنٹی اس بات کی کہ ڈرو کے نیچے تو تم نے رکھ دیا ہے, لیکن رات کو مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں سے اس کے 1000 کہاں سے لائے گا. اب روح میں اور نفس میں جھگڑا ہو رہا.
وہ اٹھا دکان بند کر دی، چلتی ہوئی دکان ہے، چلتا ہوا کاروبار ہے، بند کر دی۔ اس نے کہا میں ایک لمحے بھی پیچھے نہیں بیٹھتا۔ وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس کے گھر گیا اور گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور گھر میں سے وہ نکلا۔ اس کو کہا بھائی تو اتنا پیسے دے گیا تھا، اتنے زیادہ ہیں، یہ 1000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ وہ 1000 پاؤنڈ اس کے ہاتھ میں حوالے کر رہا۔ اس آدمی کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، وہ اس کو کھینچ رہا کہ اندر آؤ، چائے پی لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اس نے کہا میں دکان بند کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا یار آپ پانی پی لے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ کام پانی پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے، تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ چنانچہ وہ دے کر آ گیا۔ اس آدمی کا بیان ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ہے، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہفتہ، کوئی ہفتہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں نے اتنا کمایا ہو، لیکن اس ہفتے اس 1000 دینے کی برکت سے اللہ نے مجھے 10,000 کا نفع دیا۔ وہ 1000 میں نے لوٹایا حرام کا، اللہ نے مجھے 10,000 کا فائدہ دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ آزمایا جا رہا تھا اس وقت۔ وہ 1000 پاؤنڈ زیادہ اس کے ہاتھوں سے دلوائے گئے، یہ دیے نہیں اس نے، میں نے کہا تمہیں دیے نہیں، دلوائے گئے تھے اللہ کی طرف سے اس کے ہاتھوں، ورنہ کون آدمی 10 پاؤنڈ کسی کو زیادہ دیتا ہے؟ وہ 1000 پاؤنڈ تمہیں آ کر دے رہا، خدا کی قسم اس نے دیے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے دلوائے جا رہے تھے، اور تمہارے ایمان کو آزمایا جا رہا تھا، تمہاری جو ہے طبیعت کو آزمایا جا رہا تھا، اور جب اللہ نے تمہاری آزمانے کے بعد تمہیں کامیاب پایا، تو اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے انعام کی شکل میں آخرت میں جو دینا ہے سو دینا ہے، دنیا میں بھی اللہ نے اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں عطا فرمایا۔ 1000 کا 10,000 اللہ نے دیا، 1000 گنا زیادہ۔ کتنا گنا اللہ نے، ملٹیپل گنا اضافہ کر کے اللہ نے واپس لوٹا۔ تو کسی کو اللہ کم دیتے ہیں تو کم دینے کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کے خزانے میں نعوذ باللہ من ذالک کا کوئی کمی ہے۔ اب یہ رمضان المبارک آ رہا، مجھے وہ آدمی بھی یاد ہے، اگر آج میں اس کا نام لوں تو آپ حیران اور پریشان ہوں گے۔ جوان ہے، ایک موقع پر روزے کی بات آئی تو مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب روزہ تو وہ رکھے نا جس کے پاس کھانے پینا نہ ہو، ہمارے پاس تو کھانا پینا اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، لہذا ہمیں بھوکا رہنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور باتوں میں ترم تڑاک کر کے ساتھ کہہ لگا تھا کہ روزے کا معنی تو شاید یہ لگتا ہے کہ اللہ کے خزانے خالی ہو رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں 1 مہینے کے لیے بھوکا رکھوا رہا۔ گو کہ وہ اعتراض نہیں تھا لیکن ایک طرح کا مذاق تھا روزے کے ساتھ۔ آج اس کو جو اللہ نے سزا دی وہ میں نہیں بتاتا، لیکن اس وقت میں نے ایک جملہ کہا تھا اس کو، میرے بھائی تو کہہ رہا اللہ کے خزانے میں روزی کی کمی آ رہی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سے بھوک نکلوا رہا اور ہمیں بھوکا رکھوا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ٹائم چینج ہو جاتے ہیں، کھانا تو اتنا ہی ہوتا ہے، صرف ٹائم چینج ہوتے ہیں۔ اور اگر میں ایک بار جملہ اور کہہ دوں کہ رمضان المبارک میں صرف کھانے کم نہیں ہوتے، کھانے کا ٹائم چینج نہیں ہوتا، تمہارے تو کھانے کے اوقات بدلتے نہیں بلکہ کھانے کے ٹائم ٹیبل بدل جاتے ہیں۔ پہلے 2 دفعہ کھاتے تھے، اب 4 دفعہ کھاتے، 5 دفعہ کھاتے۔ رمضان میں صرف کھانے کے اوقات ہی نہیں بدلتے، میں نے تو اس کو یہ کہا تھا اوقات بدلتے ہیں کہ تم صبح ناشتہ کرتے تھے، جب سحری میں کھا لیتے ہو، دوپہر کو شام کو کھاتے تھے، اب پھر کھا لیتے ہو، پھر اس کے بعد رات کو گھر جا کے کھا لیتے ہو، دن میں 3 مرتبہ۔ پر حقیقت یہ ہے کہ 3 مرتبہ نہیں کھاتا، بندے کے کھانے کے اوقات بھی بدل نہیں جاتے بلکہ بڑھ جایا کرتے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ رمضان المبارک میں اللہ اسے اس رمضان کی برکت سے اتنا کھلاتا ہے، اتنا کھلاتا ہے کہ شاید غیر رمضان میں اس کو وہ غذا میسر نہ ہو جو اللہ رمضان میں اسے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ رمضان نہیں تھا، بزرگوں کا ایسا رمضان نہیں تھا۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیا۔ وہ ایک گورا ہمارے یہاں کام کرنے آ رہا تھا، تو گورا کہتا ہے وین از یور گڈ فوڈ منتھ؟
گڈ فوڈ جو کھاتے ہو جس مہینے میں وہ کب آ رہا؟ اس کے منہ سے رمضان نہیں نکل رہا تھا. میں نے کہا گڈ فوڈ یو نو یو ایٹ ویری گڈ فوڈ ان that month. میں نے کہا یہ کہاں کہیں ربیع الاول میں کہیں جا پھنسا ہوگا. میں کہا you talking about month؟ یہ مہینے کی بات کر رہا کہ وہ دن کی بات کر رہا. میں نے کہا کبھی شب برات آ گیا ہوگا, کبھی ربیع الاول کے 12 میں پھنس گیا ہوگا, کہیں جو ہے شب معراج مل گئی ہوگی, کہیں عاشورہ کھا گیا. میں نے کہا you talking about days or months؟ اس نے کہا full month. تب مجھے یاد آیا کہ تو رمضان کی بات کر رہا. اب اتنا مومن اتنا اچھا کھاتا ہے یا اس مہینے کو کھانے والا بنا دیا ہے کہ اب تو گورے بھی اسے اچھے کھانے کے مہینے سے یاد کرتے ہیں. تو رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی روزہ کھانا اللہ کے یہاں کمزور ہو گیا ہے, اللہ کے خزانے پھیکے پڑ گئے, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے نہیں رکھوا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مومن کا رزق تھوڑا نہیں, بند نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کم کیوں دیتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ کم دینے میں بھی اس کی خاص حکمت ہے. وہ اس کا صبر آزما رہے ہوتے ہیں, اس کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے, اس کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے, اس کی قناعت کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے, اس کی فرض شناسی کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے, اپنے کلمے میں کتنا مضبوط ہے, اپنی فرض شناسی میں کتنا مضبوط ہے, اپنے صبر میں کتنا مضبوط ہے, اپنے حلال کی روزی کمانے میں کتنا مضبوط ہے. کم دے رہے ہیں, ظاہر ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے, کبھی بیوی بچوں کی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں تو امتحان میں کامیاب ہو رہا. مشکات شریف میں ایک حدیث آتی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے زمین پر ایسے ہیں. سن لینا یہ حدیث. ہمارے ایک کانسیپٹ ہے, ہم ہی سمجھتے ہیں جڑا بہت مالدار, ہم لوگوں نے پتہ نہیں یہ کانسیپٹ کہاں سے بنا لیا. یہ ہو گیا کہ جو بہت مالدار ہے اس کو تو اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہے, جو بیچارہ غریب ہے وہ تو اللہ کے نگاہوں میں گرا ہوا ہے. نہ, یہ انسانوں کا بنایا ہوا کانسیپٹ ہے. یہ کفار کی ذہنیت ہے جو آگے چل کر میں بیان کروں گا. اللہ رب العزت میں خود قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں یہ کافروں کی, مشرکوں کی ذہنیت ہے, یہ میرے نافرمانوں کی ذہنیت ہے. کسی کو زیادہ دے کر وہ بھی آزما رہا ہوں, کسی کو کم دے کر آزما رہا ہوں. تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بندے کچھ اللہ کے مومن بندے دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت کا سوال کریں تو اللہ رب العزت آخرت کے خزانے ان کے قدموں میں لا کر رکھتے ہیں. آخرت کا سوال کریں, ایک مانگو اللہ 1000 دینے کے لیے تیار ہے ان کو. اللہ کے یہاں ان کی اتنی قیمت ہے, اتنے نیک ہیں, اتنے ولی اللہ ہیں, اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ اللہ سے ایک مانگو اللہ جنت کے خزانے ان کے قدموں میں لا کر رکھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن دنیا میں ان کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا میں اپنے جانور کو مارنے کا جو چابک ہے, اگر وہ اللہ رب العزت سے چابک کا سوال کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چابک بھی نہ دے. چابک بھی نہ دے. وہ کہ اللہ مجھے دنیا میں ایک چابک چاہیے میرے گھوڑے کو مارنے کے لیے, میرے گائے کو باندھنے کے لیے مجھے ایک رسی چاہیے, میرے اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے اللہ مجھے ایک رسی چاہیے, میری بکری ہے اس کو باندھنے کے لیے ایک رسی چاہیے, اے اللہ میری مرغی ہے ان سب کو جمع کرنے کے لیے ایک ڈربا اور ٹوکرا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں نا, میں تمہیں ایک رسی کیا ایک چابک بھی دینے کا روادار نہیں. اور سنیے, اور اسی طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے. فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث پاک ہے, فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا یہ بندہ کہ جس نے دنیا میں اللہ سے چابک کا سوال کیا تھا اور چابک بھی نہیں دیا, میرے آقا فرماتے ہیں واللہ یعتذر, و حدیث پاک کے الفاظ ہیں, کل قیامت کے دن اس بندے کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ اس سے معذرت چاہے گا. اللہ اس سے معذرت چاہے گا. اللہ کا معذرت خانہ رویہ ہوگا کہ بندے معاف کرنا, سوری. آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اگر کوئی شخص 1000 پاؤنڈ مانگنے کے لیے آئے اور آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کہیں سوری.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی عزت افزائی یوں کریں گے کہ اللہ اس سے معذرت چاہیں گے، اللہ اس سے معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہیں گے بندے تم نے دنیا میں مجھ سے فلاں چیز مانگی تھی لیکن میں نے تمہیں نہیں دی تھی، آئی ایم سوری۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تو میری نگاہ میں چھوٹا تھا، اس لیے نہیں کہ تو میری نگاہ میں حقیر تھا، اس لیے نہیں کہ تو میری نگاہ میں ذلیل تھا، بلکہ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کی یہ کرامت عطا کروں۔ اللہ پھر اس کو جنت کی وہ نعمتیں دکھائیں گے، اللہ وہ جنت کے بدلے دکھائیں گے، اللہ وہ جنت کے خزانے دکھائیں گے، اللہ وہ جنت کی چیزیں دکھائیں گے جو اس کو دینے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں نے اس لیے تمہیں نہیں دیا دنیا میں کہ میں تجھے آخرت میں تجھے یہ دینے والا تھا۔ اب بندے بتاؤ آخر